السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ چند اہم خبریں جو ابھی تک کی ہیں، جس میں سے کچھ تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اب کیا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے جو عام انتخابات ہیں ان میں کس کی جیت متوقع ہے۔ لیکن فرسٹ تھنگس فرسٹ، اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو روح رواں ہیں علامہ سعد رضوی صاحب، اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر وہ شاید ان کو رہائی مل جائے گی کوٹ لکھپت جیل سے۔ آج ان کی روپکار کا اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آ جائے، جیل حکام کو مل جائے تو پھر آفیشلی ان کی رہائی ہو جائے گی، اور آج ہی متوقع ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد کو گرفتار کیا گیا تھا کئی مہینے پہلے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک نماز جنازہ سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت ان کو اہلکاروں نے آ کے اٹھا لیا تھا، پھر ملک گیر ہنگامے ہو رہے تھے، پھر حکومت کی ان سے ڈیل ہوئی اور ڈیل میں آفر کیا گیا جناب سعد رضوی صاحب کو، ان کی رہائی آفر کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالت اور آئین کے تھرو، قانون کے تھرو رہا ہوں گا، حکومت سے ڈیل کرنے کے بعد میں نے رہائی نہیں لینی۔ تو بڑا ایک اصولی ان کا موقف تھا، بڑا اصولی سٹینڈ تھا۔ بہرحال آج ان کی رہائی اب کسی وقت بھی متوقع ہے، اور رحمت للعالمین مسجد جو ہے، جو ان کے گھر کے اوپر واقع ہے، مرکز کے اوپر ہے، وہاں پہ تمام کارکنان کو اور ان کے جتنے بھی عقیدت مند ہیں ان کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ وہ جمع ہوں وہاں پہ، اور جناب وہاں سے سارے کا سارا قافلہ جو ہے، استقبالیہ قافلہ، یہ پھر کوٹ لکھپت جیل تک جائے گا علامہ سعد رضوی کو لینے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج لاہور کی سڑکیں ایک بار پھر جیم ہوں گی، رات شام کو لیٹ ایوننگ میں، یا کوٹ لکھپت کے راستے تک تو ضرور ہوں گی، کیونکہ لاکھوں عقیدت مند ہیں ان کے، اور وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے لینے، اور یہ جمعہ غفیر دیکھنے والا ہوگا۔ اس سے بہت کم تعداد جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے جلسوں میں آ رہی ہے، وہاں پہ وہ گہما گہمی ابھی تک نظر نہیں آئی، شاید اگلے ایک ہفتے کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے۔ ابھی گرمی بھی بہت ہے کہ جتنی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک جنرل الیکشن سے جو گہما گہمی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے، انہوں نے تو بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں۔ وہ تو وہاں جلسوں میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی اور نون لیگ کی طرح یو ٹرن لینے والے نہیں۔ انہوں نے نون لیگ کو بھی ساتھ ہی ٹیکا لگایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پرویز مشرف کو بھگایا، نواز شریف کا مقابلہ کیا، اور جیالے کٹ پتلی حکومت کو بھی بھگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کلبھوشن یادو کے اوپر کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف کلبھوشن یادو پہ ڈیل کر چکی ہے یا کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر اس کو این آر او دینا ہے تو خود دے، پیپلز پارٹی ایسی کسی ساز باز میں شریک نہیں ہوگی، کشمیریوں کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ تقریباً ہر ایک نے برہان وانی کی شہادت کی جو 5ویں برسی ہے اس کو کل کیش کرنے کی کوشش کی، پرسوں اپنے اس الیکشن کی کیمپین سے لنک کر کے، لیکن برہان وانی بہرحال وہ نوجوان ہیں، میں تو کہوں گا کہ کشمیر کی آزادی کو انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور ان کی جو شہادت ہے اس کے بعد کشمیر میں بالکل بھی اب کسی مداخلت کے بغیر، کسی اور کے بغیر، کشمیری خود اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں اور اپنی آزادی مانگ رہے ہیں۔ بہرحال مریم نواز بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ساری زندگی جس نے کھیل کود میں گزاری ہو وہ کیا جانے کہ خارجہ پالیسی کیسے بنتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران کشمیر آئیں گے تو عوام کو بتائیں گے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو وزیر اعظم کو کشمیر فروش تک کہہ دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، اور یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا اور اس نے اس کو اٹھا کے بھارت کی جھولی میں پھینک دیا۔ اور بھی لوگ اس میں بڑے وہاں پہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ عثمان بزدار پہلی دفعہ ان کی میں نے آوازیں سنی ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، وہ بھی جو اینٹی نواز ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی ماضی کے حکمرانوں نے کشمیری عوام کے مفادات پہ تجارت کو ترجیح دی، اور وزیر اعظم جو ہے کشمیر کے حقیقی وکیل ہیں۔ پاکستان کے سند یافتہ جعل ساز الیکشن میں کشمیر کے جعلی وکیل بن کر عوام کو دھوکہ نہ دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پہ جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ اب اس کے علاوہ فواد چودھری بھی بولا اور فاروق حبیب صاحب بھی بولے،
تو فواد چودھری کے بولنے کا تو میں کچھ سیریس نہیں لیتا، کیونکہ کبھی وہ اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں. کل جب وہ پی ٹی آئی اگر انہوں نے چھوڑ دی اور نون لیگ میں چلے گئے تو وہ پی ٹی آئی کے متعلق ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنی ملک دشمن ہے. تو یہ تو جو لوگ اپنی وفاداریاں بار بار بدلتے ہیں اپنی ملازمتوں کے لیے، ان کے اوپر کیا بولیں. فاروق حبیب بہرحال ایک نوجوان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر مملکت ضرور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مریم صفدر کبھی اپنے انکل مودی کو فون کر کے پوچھا ہے انہوں نے کہ نہتے کشمیریوں پہ اتنے ظلم اور مظالم کیوں ڈھا رہی ہیں، یعنی ہندوستان کی حکومت. کشمیری عوام وہ کہتے ہیں جی محتاط رہیں، الیکشن مہم سے پہلے مریم اور بلاول کب آزاد کشمیر گئے، اور یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی. اچھا، حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. اب کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سندھ اور پنجاب کے جو رہنما ہیں وہ بھی، اور کچھ وزراء وہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو آپ سمجھیں کہ ان کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے کشمیر کے موقف کے باعث کشمیریوں کا، یہ حلیم عادل شیخ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ان کے موقف کے باعث کشمیریوں کا ان پہ اعتماد بڑھا. جندال سے خفیہ ملاقاتیں کرنے والے کس منہ سے کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ ریجیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ لوگ کشمیر میں جا کر الزامات لگا رہے ہیں. تھوڑے عرصے تک یہ سب کو پتہ ہے، شاید ایک ہفتے تک بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی ان کے اس دورے کو بڑی اہمیت دے رہی ہے، اور وہاں پہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کے لیے ایک لابنگ فرم جو ہے وہ میں نے سنا انگیج کی گئی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، اور ان کی کافی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں. تو یہ الیکشن سے پہلے گیپ آ جائے گا. اس گیپ میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بلاول صاحب کی کھانا پوری کریں گی یا ان کی جگہ پوری کریں گے، اور ان کی جگہ پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی کشمیر کے اندر ریلیز کو، جلسوں کو، کارنر میٹنگز کو ان کو لیڈ کریں گی، ہیڈ کریں گی. آصفہ بھٹو زرداری کے متعلق ایک بات میں ضرور کہوں کہ جب انہوں نے ملتان میں اپنی پہلی انٹری دی اور اپنی زندگی کی پہلی سیاسی انٹری تھی ان کی، تو کافی لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، اور یوتھ خاص طور پہ ان کو لائک کر رہی ہے. اور میں نے بہت لوگوں سے سنا کہ اس میں اپنی والدہ کی پوری شبیہ ہے، اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہے ان کو، اگر ان کی والدہ کی ان میں شبیہ ہے تو وہ ان کے سپورٹرز کے لیے تو ایک یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. شیخ رشید کیسے چپ رہیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جی بلاول ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ امریکہ چلے جائیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کرے گا. لیکن یہ سٹیٹمنٹ میں فرق آ گیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سٹیٹمنٹ آتی تھی نہ صرف یہ 5 سال بلکہ اگلے 5 سال بھی ہم نے کرنے ہیں. تو لیکن میاں شہباز شریف نے ایک بڑی زیرک سیاستدانوں والی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ میں آپ کو اسی لیے اینڈ میں بتا رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چینی، آٹا، دالیں اور یہ چیزیں مہنگی کرنے والی حکومت گاڑیوں کی قیمتیں کم کر رہی ہے. غریب کو گاڑی نہیں چلانی، غریب کو روٹی کھانی ہے، اس کی قیمت کم کرو. غریب کو ہائیبریڈ کار نہیں چاہیے، غریب کو گھر کے لیے دوائیاں چاہیے، ادویات چاہیے، ان کو ایکسیسیبل کرو اور ان کی قیمتیں کم کرو. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل انہوں نے عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کی ہے. بہرحال کشمیر کا الیکشن ابھی تو ذرا سا دور ہے، قبل از وقت اس پہ کچھ کہنا صحیح نہیں. لیکن ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وفاق میں، اور پنجاب میں اگر ایک حکومت ہو تو اس کو بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے کشمیر میں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتے ہیں ان 2 حکومتوں سے. تو یہ سوچنا کہ وہاں تحریک انصاف کے خلاف کوئی کلین سویپ ہو جائے گا، یہ تو بالکل ایک مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کیسے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ سویپ کرے گی. اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کن کن جگہوں پہ کوئی سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے. اگلے چند دن میں اس کے اوپر بھی آپ کو ریویو دوں گا. بٹ تب تک آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.